وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، ادائے نماز، اور پھر اللہ نے قرآن مجید کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں ایک مسئلہ ہے نظر کا، جسے ہم اپنی بولی میں منت کہتے ہیں۔ آج تھوڑا سا اسے سمجھنا ہے ہم نے کہ منت کسے کہتے ہیں، منت کس چیز کا نام ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا تم نظر مانتے ہو، خرچ کرنے سے کوئی چیز خرچ کرتے ہو یا تم منت مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، ایک ہی آیت میں۔ اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے انشاءاللہ۔ نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، پہلے تو یہ بات سمجھ لیں۔ منت صرف کس ذات کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ منت جو بھی ماننی ہے اس کا ادا کرنے کے جو مواقع ہیں، موقع ہیں، وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ ادا کرنے کے مقام کی نہ جگہ، وہ آپ کسی جگہ پہ کوئی مختص کر سکتے ہیں، لیکن نظر کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے۔ نظر صرف اللہ کے لیے، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ بات پکی ہوگی تو پھر آگے باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہ نہیں میں نے نظر مانی کہ فلاں کام ہو جائے گا، میں جو ہے نا غریبوں کو فلاں دربار پہ کھانا کھلاؤں گا۔ نظر کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ جگہ آپ مقرر کر سکتے ہیں، میں اپنے گھر میں بانٹوں گا، میں فلاں جگہ پہ غریب رہتے ہیں وہاں جا کے دے دوں گا۔ جگہ آپ مختص کر سکتے ہیں جو چاہیں۔ نظر کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ یا اللہ میں منت مانتا ہوں یہ میرا کام ہو جائے، میں اتنا حصہ اس سے تیرے نام پہ خرچ کروں گا، غرباء کو دے دوں گا، مساکین کو دے دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں نظر۔ نظر جب بندہ، عربی میں نظر کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ منت۔ تو یہ جو منت ہے یہ جب اللہ کے لیے اور پوری ہو جائے، اس کا ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جب مانی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ میں نے عرض کر دیا مکان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے منت مانی کہ جناب یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، انشاءاللہ تعالی میں امام الانبیاء کے ذکر کی محفل میں خرچ کروں گا رضا خدا کے لیے، یا اللہ تیری بارگاہ میں۔ اس طرح سے ہاں ایسی چیز جو نظر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، وہ واجب نہیں ہوتی۔ مطلب کسی شخص نے منت مانی مینو اللہ پتر دے میں بابے دی قبر تے چادر چڑھاواں، یہ کیونکہ منت اللہ کے لیے نہیں ہے، لہذا یہ واجب نہیں ہوئی، اس پر واجب نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے۔ کوئی چڑھاتا ہے تو اسے ہم گناہگار بھی نہیں کہیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ اس پر ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو آج کل رواج بنا ہوا ہے، اللہ کی پناہ ہے، آج کل نا جو علماء ہیں، علماء حقہ، جیسے مفتی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں یا دیگر بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی عوام مانتی نہیں ہے۔ اصل میں بڑے علماء کی وہ کہتے ہیں مولوی ایک ہی جملہ یاد کیا، کہتے ہیں مولوی ایویں ہی گلاں کر دینے، یہ مشہور کیا ہوا ہے نا تاکہ بات وہ پختہ اور طاقتور نہ رہے۔ تو اس طرح سے آپ بڑے خرافات ہوگے۔ یہ نماز کے لیے کبھی نہیں اس طرح ٹولیاں بن کے آئیں گے، پھر جب سیدھی دات الجویری کا عرس ہوگا، پھر چادریں، پھر ڈھول، پھر ناچنا، یہ سارے سفر کریں گے۔ دیکھیں اہل سنت یاد رکھیں، نہ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا نہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر دین کے اندر بڑی سختی تھی، ہمارے دین کے اندر وہ سختی بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بڑی نرمی تھی، ہمارے دین میں وہ نرمی بھی نہیں ہے۔ ہم معتدل ہیں، نہ سختی ہے نہ نرمی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اب دربار پہ نہ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو بار احد والوں پہ گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، تو ایک بار جانا حضور کا سنت ہو گیا۔ لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ وہاں جا کے طواف کریں،
وہ علماء کو چاہیے کہ وہ وہاں جا کے دربار کو نہ چومیں، یعنی چومنا مباح ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، وہ نہ چومیں، 7 اعلیٰ لکھا 7 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے فاتحہ کرے اور فاتحہ کر کے ان کے لیے دعا کرے، منت مان کے گیا نا کہیں بھی۔ ہاں یہ ہے جہاں بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو فوت ہو گیا اس کی رحمت کو محسوس کرنا ہر بندے کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہو سکتا ہے جس کی روح بڑی مضبوط ہو، یعنی روحانی طور پہ وہ تربیت یافتہ ہو، عالم دنیا میں بیٹھ کر ہاں وہاں جا کے فاتحہ کریں گے تو جو وہ رحمت برس رہی ہے آپ کو سے حصہ مل جائے گا۔ ان سے فیض حاصل کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہاں نیک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے یا جنت قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ بڑی واضح آیت ہے۔ اللہ کی رحمت کہاں ہوتی ہے؟ کس کے قریب ہوتی ہے؟ محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک ہمیں واضح پیغام دے دیا کہ وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے، اس میں ہے محسن ہے، وہ محسن ہی ہے۔ محسن اللہ کے ولی کو کہتے ہیں، مخلص شخص، اس کے اوپر رحمت برستی ہے، اس کی قبر پر بھی برستی ہے، وہ زندہ ہو تو تب بھی برستی ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ پھر جس پہ برستی ہے ہمیشہ برستی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والے پھر اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور مع کا معنی آپ نے پڑھا ہوا ہے، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، پھر بھی کس کے ساتھ رہنا ہے؟ تو معلوم ہوا اولیاء اللہ کے ساتھ، جو سچے ولی ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہنا یہ محبوب عمل ہے، اللہ کا بھی محبوب عمل۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے نیک بندو کے ساتھ رہو، کیونکہ مجلس اثر رکھتی ہے۔ کیا مجلس اثر رکھتی ہے؟ آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا، آپ ابھی جا کے کسی بے نمازی کے ساتھ بیٹھ جائیں جو سارا دن مال 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 کرتا ہے، آپ پر بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہو جائیں گے۔ آپ بھی کہیں گے میں گلاں سنو دے رہے ہیں، سانو بھی چاہیے کچھ نہ کچھ پیسے اکٹھے کریے، اور وہ کہے میری ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، میں اس طرح سے بچوں کے لیے جمع کرتا ہوں، اس طرح سے فلاں کے لیے کرتا ہوں، اس طرح سے فلاں کرتا ہوں، اخراجات یہ رکھتا ہوں، ماہانہ میں نے اتنا ضرور لینا ہوتا ہے، جہاں سے مرضی لے لوں، یہ مستقبل بنانا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، فلاں۔ اچھا بھلا نیک آدمی بھی سوچتا ہے کہ مجھے بھی یہی ترتیب لگانی چاہیے۔ اور اگر کسی نیک کے پاس بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ رزق کمانے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اپنے کاروبار میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، وقت پہ ٹائم پہ اپنے کاروبار میں سنجیدہ ہونا چاہیے اور محنت خوب کرنی چاہیے، ہمارے آقا کی سنت ہے۔ لیکن نہ نماز ضائع ہو، نہ حرام رزق آئے، نہ زکوٰۃ میں تاخیر ہو، اگر حج فرض ہے تو حج میں بھی تاخیر نہ ہو، یہ سارا کچھ کرتے رہنا ہے، اور باقی یہ خوبصورت کام بھی ہم نے سر انجام دینے ہیں۔ تو اس پر اثر ہوگا کہ یار ٹھیک ہے، پھر وہ سمجھانے کی کوشش کرے بھائی یہ رزق ہمارا نہیں ہے جو ہم دکان میں نے کئی بار عرض کیا ہے، جب یہ مجھے چیز سمجھ آئی تھی نا، کئی دن تک میرے دل میں خوشی رہی، اب بھی میں جب بیان کرتا ہوں مجھے اسی طرح خوشی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں نے پڑھا کہ دنیا دھوکے کا مال ہے، میں سوچتا رہا کیسے دھوکا ہے، سمجھ نہ آئے مجھے کہ دھوکا کیسے، سارا کچھ سامنے اللہ کی شان ہے۔ پھر جب میں نے آیت پڑھی یکا یک مجھ پہ کھلا کہ یہ سب کچھ جس کے پاس بھی ہے اس کا ہے ہی نہیں، دکان والے کا مٹیریل اس کا ہے، وہ تو کسی کے لیے بیٹھا ہے، سیب والے کی ریڑھی اس کے لیے ہے، تو دھوکا نہ ہوا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے میرا ہے اس کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، جو کہہ رہا ہے میرا ہے، کسان کہہ رہا ہے یہ زراعت اس کی نہیں ہوتی، یہ باغات میرے ہیں، اس کے دکاندار کہہ رہا ہوتا ہے بڑی سی دکان ہے، یہ مٹیریل سارا میرا ہے، فیکٹری میں جو بن رہا ہے جو دکان پر ہے یہ میرا ہے، اس کا نہیں ہوتا، لوگوں نے استعمال کرنا، بانٹا جاتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ ہاں جی، آپ وہ پیدان ہی لگا لیں، آپ ہیڈ لائٹ لگا لیں، آپ جو بھی مجھے نام نہیں آتے چیزوں کے جو استعمال ہوتی ہیں وہ چیزیں لگائیں، اور ہیلمٹ لگائیں، جو بھی لگائیں، وہ کیا ہوگا؟ تقسیم کون کرے گا؟ اللہ تقسیم کر دے گا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اچھا جو پیسے آئے وہ ہمارے ہیں، وہ بھی ہم نے گنتی کر کے کسی اور کو دینے ہیں۔ ہمارا وہی رزق ہے جو اللہ نے بھیجنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، اس سے شفا ملنی ہے یا مرض لگنی ہے،
اسے کیسے ہونا ہے یہ اللہ کو بتائیں، دھوکہ ہوا کہ نہ ہوا؟ پھر اس کی خاطر بندہ نماز چھوڑ دے، اس کی خاطر بندہ زکوٰۃ چھوڑ دے، اس کی خاطر بندہ حج چھوڑ دے، اس کی خاطر بندہ حرام و حلال کی تمیز نہ کرے، کتنی بڑی بے عقلی اور احمقانہ فیصلہ ہے۔ تو یہ ہے دنیا کے اندر سمجھنا، دنیا کے معاملات کو سمجھنا۔ تو اس طرح جو بھی کام ہے خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، نظر بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ماننی۔ آپ کو اجازت ہے، آپ جگہ کسی کو مختص کر سکتے ہیں، اچھی جگہ کریں بری جگہ نہ کریں، اچھی جگہ کریں بری جگہ نہ کریں۔ منت اگر ایسی، اعلیٰ حضرت نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے، وہ فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد میں ہے، بندہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ مزارات پر چادریں وغیرہ چڑھانا جو ہے نا، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ بعض بزرگ نے لکھا کہ اگر منت مانی ہے، اس کو ولی تسلیم کرتے ہیں لوگ، اب اس کی ہسٹری بہت زبردست معلوم ہے، تو بہتر ہے، گناہ پھر بھی نہیں ہے اگر نے نہیں کیا۔ وہ رائے ہے اور بزرگ کی اپنی اپنی صاحب۔ تو یہاں منت کے بارے میں یہ کیا گیا۔ منت آپ مان سکتے ہیں روزے کی، منت آپ مان سکتے ہیں حج کی، منت آپ مان سکتے ہیں نفل نماز کی، منت آپ مان سکتے ہیں میرا بیٹا اللہ مجھے دے، میں اس کو دین کی خاطر وقف کر دوں گا، یہ بھی منت مان سکتے ہیں آپ۔ منت وہ مانیں، اچھا منت ہوتی وہ جو پوری ہو جائے، وہ منت ہی نہیں ہوتی، بھلے مان لیں اللہ کے لیے۔ مطلب آپ نے کہا کہ جناب نا اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں مکلوڈ روڈیاں 30 دکانہ ساریاں میں فلاں غریب نو دے دیاں، کہ آپ خود کرایے تے بیٹھے، یہ منت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ممکن ہی نہیں ہے تو وہ منت ہی نہیں ہوگی۔ منت ممکن ہونی چاہیے، غیر ممکن نہیں ہونی چاہیے، تو غیر ممکن نہیں ہوگی، مان بھی لیا تو ہوگی نہیں، وہ اس نے ایسی بس بات چھوڑ دی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے منت جو ہے اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر مانے روزہ رکھیں، جو بھی رکھیں منت مانے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ایک رشتہ ہے، سمجھ گئے؟ یعنی دوست کو کہتا ہے یار میرا کام کر دے میں تیرا کر دیاں گا، سمجھ گئے؟ یہ ایک اللہ کے ساتھ یاری کا انداز ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک دوستی کا انداز ہے، اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کا اظہار ہے۔ رشتہ توحید ہے نا، اس کا اظہار ہے، یا اللہ میں تیری ذات واسطے اے کراں گا، اے سارا کچھ میرا ہے کر دے۔ منت پھر ماننی ہے تو اس طرح سے بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے بات کرنی ہے پوری، جیسے بات کرتے ہیں یار دوست سے، پوری بات کرنی ہے۔ بات کرنے کے بعد پھر سوچنا ہے اب کرنا کہاں ہے، پھر سوچنے کے بعد پھر اللہ سے بیٹھ کے معاہدہ کرنا ہے کہ یا اللہ میں یہ کروں گا، آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے۔ تو اکثر جو منت صحیح طریقے سے مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کی شان ہے، وہ اس کی منت کو پورا کر دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کی منتیں جو سچے طریقے سے، خالص طریقے سے اور اچھے طریقے سے مانی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس منت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی منتیں مانتے تھے، دعائیں بھی مانگتے تھے، جیسے کہ منت، میں حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں، جمعے پہ بھی میں نے عرض کیا تھا، حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی نہیں آئی تھی واپس غزوہ ذی قرد سے، حضور کی اونٹنے پہ سوار ہوئی اور رات کو ان سے زنجیریں وغیرہ چھڑوا کے دو رہی نا، تو حضور کی بارگاہ میں جب پہنچی تو اس نے راستے منت مان لی اس کو ذبح کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھی یا رسول اللہ میں نے منت مانی، حضور نے تبسم فرمایا، حضور نے فرمایا اچھا صلہ دے رہی ہو، اس نے تجھے گھر میں پہنچا تو نے اسے ذبح کرا۔ اصل میں حضور نے مسئلہ سمجھانا تھا کہ منت اس میں ہو ہی نہیں سکتی، آپ اس کی مالک ہی نہیں ہیں، مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا امام الانبیاء نے مسئلہ ہمیشہ واضح کر دیا، وہ منت ہی نہیں ہے جس منت کے آپ مالک نہیں ہیں یا جس منت کو آپ ادا نہیں کر سکتے۔ میں آپ ایک منت مانتا ہوں، میں ایک منت آپ کو بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ منت ہے، قرآن مجید ہے، اپنے بڑوں کی چلو ایک منت سن لینی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کے زمانہ میں نا ایک جگہ سے قافلہ گزرا، عیسائیوں اور یہودیوں نے حملہ کر دیا اور ان عورتوں اور مردوں کے اوپر ظلم کیا، اور ساتھ کہا کہ تم کہتے ہو ہمارا نبی زندہ اور تابندہ ہے، پکارو اپنے نبی کو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ بیمار ہو گئے تھے اور قریب المرگ تھے، انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ مجھے صحت دے، میں اس وقت تک پشت نہیں لگاؤں گا زمین پر جب تک میں بیت المقدس کو فتح کر کے اس شخص کو سزا نہیں دے دوں گا، میں زمین پر پشت نہیں لگاؤں گا۔ کیسی منت ہے! جب انہوں نے یہ منت مانی تو اس وقت امام بوصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا یہ زندہ تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ یہ باتیں مشہور ہو جاتی تھی نا، ان کو کسی نے بتایا کہ بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ منت مانی ہے، انہوں نے منت مانی یا اللہ میں یہ منت مانتا ہوں صلاح الدین ایوبی کو زندگی دے اور مجھے موت دے دے۔
اس کے بدلے میں مجھے موت دے تاکہ مجاہد اسلام بیت المقدس کو فتح کرے۔ ایسا ہی ہوا، امام بصیری کو اللہ نے موت دے دی، صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ انہوں نے پھر بیت المقدس کے فتح تک پشت زمین پر نہیں لگائی، سوتے تھے تو بیٹھ کے سوتے تھے، بیٹھ کے آرام کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں جو خود حافظ قرآن تھے، اور یہ قرآن مجید جو ہے نا خود، اور یہ پتہ ہے یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے، میں آج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں پڑھتے تھے جی۔ پہلے اللہ دے ولی ہیں بندے پیدا کرتے سناتے چاول کھا کے گھر حضور غوث پاک سے نہاتے۔ تو یہ وہ صلاح الدین ایوبی ہیں، ان کی تربیت ایسی بارگاہ سے ہوئی ہے، وہاں یہ پڑھے ہیں۔ خود حافظ قرآن تھے، خود قرآن پڑھتے تھے۔ ایک حافظ یا دو حافظ اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب آپ خاموش ہوتے اس کو کہتے تم قرآن پاک پڑھو، پھر یہ قرآن پاک پڑھتے۔ ان کے ہاں سکول و کالج کھلے تھے، انہوں نے اپنی ساری سلطنت میں کھول دیے تھے۔ بچے پر لازم تھا حفظ کے ساتھ تیر اندازی اور تلوار کا، یہ سارا کچھ لازم تھا مدرسے کے اندر کہ بچہ تیر اندازی بھی سیکھ کر باہر نکلے گا اور تلوار چلانا بھی اسے خوب آنی چاہیے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ اللہ نے جب صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی، آپ نے پھر سب کو اکٹھا کیا، سارے پکڑے گئے نا صلیبی، جب پکڑے گئے تو آپ نے فرمایا تم سوچ رہے ہو کہ آج مجھے سزا ہوگی، سب کو میں نے معاف کیا جیسے میرے نبی نے فتح مکہ کے دن معاف کیا تھا۔ فرمایا لیکن وہ شخص میرے قریب آئے جس نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کہاں ہیں، اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کو قریب کیا، اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا۔ میں نے منت مانی تھی۔ تو ہمارے بزرگ ایسی منتیں مانتے تھے، نیک منتیں مانتے۔ بڑے لوگ ہمارے بڑے اللہ رب العزت نے بڑی ان کو ذہن دیے تھے اور بڑی بات بڑا جو ہے نا وہ عمل کرتے تھے اور اس طرح کی منتیں مانتے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا تھا۔ یہ آیت پڑھتے ہیں جی وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے۔ نظر میں سے کوئی خرچ کرنے میں سے کوئی تم خرچ کرو، نظر ماننے میں سے کوئی تو نظر مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ جملہ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ یہ فإن اللہ یعلم کیسا جملہ آیا ہے؟ یعنی یہ مت سمجھو کہ نظر مان رہے ہو تو اللہ تعالیٰ چونکہ وہ سامنے ہونے سے پاک ہے تم یہ سمجھو کہ میں مان رہا ہوں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، منت تو مانو، مجھ سے ایسے بات کرو جیسے کوئی جاننے والا سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ تمہارا دوست بھی اتنا متوجہ نہیں ہوگا جتنا میں متوجہ ہو جاؤں۔ تم فإن اللہ یعلم، یہ رشتہ تعلق جو مومن ہے اللہ کے ساتھ، تعلق مسلم ہے جو اللہ کے ساتھ، اسے اس ایک جملے میں بیان فرما دیا فإن اللہ یعلم۔ اور اس جملے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دیکھو ذرا بڑی خوب بات ہے، اللہ کی شان ہے۔ یہاں جو ہے یہ انا تاکید کے لیے آتا ہے، شک کو ختم کرنے آتا ہے۔ ہم نے پڑھا بے شک، معنی کیا ہے؟ بے شک۔ فرمائے شک نہیں کرنا جب منت ماننی ہے میرا رب سن رہا ہے یا نہیں، میرا رب جانتا ہے کہ نہیں۔ فرمائے اس طرف تو جانا ہی نہیں ہے نا، تم نے جب رب کے ہاں منت ماننی ہے اس وقت ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے میرا رب میری قربتوں میں ہے، میری ہر بات انتہائی جو ہے وہ مکمل اور کامل سن رہا ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ اور پوری بات کرنی ہے اپنے رب سے، بات کرنے کے بعد نظر مانی۔ آج میرے خیال میں پتہ چلا ہوگا کہ نظر ماننی کیسے ہے۔ لوگ مانتے رہتے ہیں نظر، لیکن نظر ماننے کا کسی کو معلوم نہیں۔ اس آیت نے ہمیں سمجھایا فإن اللہ یعلم، ہے ممکن ہو تو کہنا ہے کہ انت اللہ یعلم، اے اللہ تو وہ ہے تو جانتا ہے، انت الذی یعلم، ہاں جی اے اللہ تو جانتا ہے۔ فإن اللہ یعلم، اگر کچھ نہیں آتا اسی آیت کو دہرا دیں، ساتھ منت مانے فا کہیں فإن اللہ یعلم، ان اللہ فا بھی نہ پڑھیں، ان اللہ یعلم، ان اللہ یعلم، ان اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ فرمایا غیر اللہ کے لیے منت مانی تو پھر ظلم ہے، پھر ظلم ہے، پھر اللہ کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ نظر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہی ماننی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہم سب کو روشنی اور نور نصیب فرمائے، آمین وما توفیق۔